ہم سب کے لیے ذریعہ بخشش اور ذریعہ نجات کا سامان بنائے. آپ سب کہہ دیجئے آمین. سامعین محترم، ماہ ذوالقعدہ کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے. آج دوسرا جمعۃ المبارک حضرت ابراہیم، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی شخصیت کے بارے میں، آپ کے اخلاق کریمہ کے بارے میں، اور آپ کی جرأت کے بارے میں، آپ کی بہادری کے بارے میں، آپ کی شجاعت کے بارے میں، اور آپ کی دینی معاملات کے اندر ثابت قدمی کے حوالہ سے استقامت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الوہیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صمدیت کے حوالہ سے جو انہوں نے وقت کا جو ظالم بادشاہ تھا، نمرود تھا، اس کے ساتھ مناظرہ کیا، خدا کی توحید کا علم اس کے میدان میں، اس کے دربار میں اور سر عام سر بازار جو ہے اس کا جو ہے اظہار کیا. اس حوالے کے ساتھ آج چند کلمات آپ کے سامنے معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ ہم سب کو حق بولنے، حق کا ساتھ دینے اور حق کے ساتھ کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جناب محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادی جو آپ کا بنیادی تعریفات، بنیادی اخلاقیات اور جو بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو انعامات ملے، آزمائشیں ملیں، اس کے حوالے کے ساتھ آپ نے اس کو سماعت کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ بابل میں پیدا ہوئے، آپ کے لقب کے بارے میں، آپ کی اماں کے بارے میں، آپ کے بابا کے بارے میں، اور اس کے علاوہ جو بنیادی طور پر آپ کو آزمائشیں آئیں، آزمائشوں کے اندر آپ پورا اترے. پورا اترنے کے بعد پھر یہ سلسلہ کار آپ کی حیات طیبہ میں، آپ کی پوری لائف کے اندر شروع رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حق کی خاطر، حق کا علم اٹھانے کی وجہ سے اور حق کا ساتھ دینے اور حق کی آواز بلند کرنے کی وجہ سے آپ کو بابل کا شہر بھی چھوڑنا پڑا. لیکن جیسے جیسے آپ ہجرت کرتے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ویسے آپ کو ثابت قدمیاں عطا فرماتے گئے، ویسے ویسے اللہ کرم نوازیاں، اللہ تعالیٰ صبر کی دولت سے، استقلال کی دولت سے آپ کو مالا مال فرماتا گیا. آج ہم نے چلنا ہے کہ بابل کے شہر سے آپ نے جب ہجرت کی اور آپ نے جب تبلیغ کی. یہ بات ذہن میں رکھیے ذرا، کچھ لوگ اپنی کم علمی، کم ظرفی اور جہالت کی وجہ سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے عالم دین تبلیغ کرتا ہے. عالم دین با عمل کی بات کر رہا ہوں، جاہل کی بات نہیں کر رہا، گوار کی بات نہیں کر رہا. عالم دین با عمل ہو، حافظ قرآن با عمل ہو، جھوٹ نہ بولنے والا ہو، غیبت نہ کرنے والا ہو، ریاکار نہ ہو، بدکاری نہ کرنے والا ہو، اس کے علاوہ جو دو نمبری نہ کرنے والا ہو. اس کے علاوہ ان کی بات کرنا چاہتا ہوں جو اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ دین سے محبت کرتے ہیں، دین ان سے محبت کرتا ہے اور دین کے حوالے کے ساتھ فکر مند رہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ان کی زبان میں تاثیر نہیں ہے. اگر زبان میں تاثیر ہو یا اس کے علاوہ یہ باعمل ہوں تو پورا محلہ نمازی بن جائے، تو ایسی بات نہیں ہے. یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. اگر 50 سال تبلیغ کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لاکھوں کی تعداد میں بندے صرف 50 مسلمان ہوئے ہیں، تو نبی سے زیادہ تو افضل نہیں ہے عالم دین. عالم دین کا، انبیاء کا کام ہوتا ہے لوگوں کو وائز کرنا، منوانا کام نہیں ہوتا، گھروں میں جانا کام نہیں ہوتا، بلکہ مؤذن کا کام ہوتا اذان دینا. نماز پڑھنے کی توفیق اللہ نے دینی، ہدایت کس نے دینی بولیے؟ اللہ نے دینی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات اب بتاتا ہوں. آپ نے تبلیغ کرنے کا حق ادا کر دیا، لیکن صرف مسلمان چند لوگ ہی آپ کے ساتھ شامل تھے. ایک آپ کی بیوی جناب سارہ اور ایک جناب لوط علیہ السلام. باقی ساری قوم جو تھی وہ گمراہی کے گڑھے کے اندر تھی اور گمراہ وہ لوگ تھے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے جو ہے اس وائس کا سلسلہ منقطع نہیں کیا. آپ نے تبلیغ کا سلسلہ آپ نے ختم نہیں کیا. معلوم ہوا کہ آپ کو اور ہمیں یہ چاہیے کہ تبلیغ کرتے رہیں، ہم اپنے حصے کا کام کرتے رہیں. اور چونکہ اس کام کا صلہ جنت میں مجھے اور آپ کو محبوب خدا دیں گے، تو اس لیے ہم نے تو سر عام دیے جلا کے رکھ دیے ہیں. اب جس کا جی چاہے وہ پائے روشنی. بس یہی ہے انداز بیاں، اگرچہ شوق نہیں میرا
شاید کہ اتر جائے تیرے من میں میری بات۔ تو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کرنے لگا تھا کہ آپ نے اپنے بابل کے شہر کو چھوڑا، اور بابل کے شہر کو چھوڑنے کے بعد آپ مصر کی طرف تشریف لے جانے لگے، اور رستے کے اندر بھی آپ کو طرح طرح کی مصیبتیں اور طرح طرح کی آزمائشیں آئیں، لیکن آپ کا یقیناً یہی نظریہ، عقیدہ اور توکل ہوگا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نوں چلے پاواں، غلام فریدہ جے مل پے ماہی انہوں رو رو حال سنا۔ محبت سے بولو سبحان اللہ، اور چاہت سے بولو سبحان اللہ، اور ذوق سے بولو سبحان اللہ۔ سامعین محترم، آئیے ذرا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ دی محبت دے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیار دے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ دی وحدانیت دے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ دی الہیت دے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ دی سمدیت دے حوالے دے نال جناب والا نمرودیاں اکھاں چ اکھ پا رہے نے، لوگاں نو اللہ دی توحید دا درس دے رہے نے، لوگ نو کہہ رہے نے، لوگاں نو کہہ رہے نے، اپنیاں نو کہہ رہے نے، بیگانیاں نو کہہ رہے نے، سارے لوگاں نو کہہ رہے نے آؤ اللہ دی عبادت کریے، او اللہ جڑا مشکل کشا بھی ہے، جڑا حاجت روا بھی ہے۔ جناب والا بعض اوقات ایسا ہوندا ہے حق دا علم بندہ بلند کرے، حق دا جھنڈا اٹھا لوے، بندے نو تکلیفاں بھی آندیاں نے، بندہ تنے تنہا بھی رہ جاندا ہے، لیکن جناب والا ایک کثرت نہیں دیکھی جاندی، ایک قلت نہیں دیکھی جاندی، اے دیکھیا جاندا ہے حق کس طرف ہے تے باطل کس طرف ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دیاں لا تعداد ازمائشاں جو ایک ازمائش ہے بھی ہے، جناب والا آپ دی بیوی، آپ دی زوجہ محترمہ اما جی سیدہ سارہ سلام اللہ علیہ السلام مصر دے اندر جدو آپ جا رہے نے، اے بھی آپ دی ازمائشیں، مصر دا ظالم بادشاہ ہے، اکھ دا حیا نہیں ہے، دل دے اندر جناب والا اسلام دا کوئی جناب والا او دا احترام نہیں ہے۔ جدو جناب والا ظالم بادشاہ مصر دا او جڑی خوبصورت خوبرو عورت نو دیکھدا سی، او دے شوہر نو قتل کر دیندا سی، او جناب والا عورت نو اپنی جناب والا حصار چ لے لیندا سی، بدکاری دا ارادہ کردا سی، بدکاری کر لیندا سی، لیکن یاد رکھو جدو بندے دا دل اللہ دی یاد دے نال معمور ہو جاوے، اللہ دی یاد دے اندر مگن ہو جاوے، بندہ رب دا ہو جاوے، پھر جنی مرضی قوت والا بندہ ہووے، اللہ جناب والا چل دے پھر دے نو مردہ فرما دے۔ بولو سبحان اللہ، محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ جناب حضرت سارہ علیہ السلام نو دیکھیا مصر دے ظالم بادشاہ نے، انہیں جناب والا برائی دا ارادہ حالے تک دل دے اندر خیال آیا ہے کہ آپ دی طرف مائل ہوئے، نبی دی بیوی ہے، نبی دے گھر والے اندر، نبی دے گھر دے اندر رہن والی ہے، تے جناب والا تفسیراں چ لکھیا گیا ہے اگر عورتاں دے وچوں کسے نو نبوت مل دی تے اللہ جناب سارہ علیہ السلام نو نبوت عطا فرماندا۔ انہا جناب والا اللہ نے حسن دیتا، انہا جمال دیتا، انہی خوبصورتی، انہی خوب روح اللہ تبارک و تعالی نے جناب ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ محترمہ نو عطا فرمایا۔ جدو جناب والا بادشاہ نے بدکاری دا ارادہ دل چ دیتا، او جناب والا انہیں پیران دے نال چلنا شروع کیتا۔ جدو آپ دی طرف آن لگا، اللہ دی قدرت ویکھو ذرا، اللہ تبارک و تعالی دی، اللہ تبارک و تعالی دا نظام دیکھو، آپ نے زمین نو حکم دیتا، اس زمین نے جناب والا ان دے بادشاہ دے پیرانو دنسا دیتا۔ اے دیکھو ذرا اللہ اپنے نیک بندیاں دی کیویں مدد فرماندا ہے۔ انہیں دل دے اندر توبہ کی تھی کہ ہن میں اس عورت وال اپنا ہاتھ بولو، سارے بولو، گونج پا دیو ذرا، اپنا ہاتھ اے عورت والے نہیں بڑھاواں گا۔ او دے دل دے اندر پھر فطور آ گیا، پھر انہیں یہی عمل کیتا، او دے ہاتھ تے پیر شل ہو جاندے نے۔ چوتھی وری ارادہ کیتا، ہن میں جناب والا اس عورت دے نال برائی دا ارادہ بولو۔ اے عورت کون ہے بولو؟ حضرت ابراہیم دی بیوی، حضرت ابراہیم دی، سارے بولو بیوی، جناب حضرت نبی دی بیوی ہے تے نبی دی
جناب والا نبی دی بیوی ہے تے نبی دی ماں اسحاق علیہ السلام دی آپ دی والدہ ماجدہ نے جناب والا بادشاہ نے پھر صدقے دل دے نال توبہ کی تھی اور جناب والا انہیں کیا ہے میں دیکھ لیا اے کوئی معمولی عورت نہیں ہے، اے عورت اللہ دی بڑی مقبول بندی ہے۔ سبحان اللہ۔ اے عورت بولو سارے بولو عورت اللہ دی بڑی مقبول بندی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جان لگ دے نے جناب والا آپ نو او بادشاہ جڑا ہے بادشاہ دے کول ایک بادشاہ دی بیٹی ہے جڑا قبطی بادشاہ ہے، وہ جڑی بادشاہ دی بیٹی ہے وہ جناب حاجرہ علیہ السلام ہے۔ کون ہے بولو ذرا، حاجرہ علیہ السلام۔ ایک کون ہے بی بی حاجرہ جنہ دے پتر دا نام اسماعیل علیہ السلام ہے۔ آپ جان لگے بادشاہ کہنے لگا اے بی بی اے میری جناب والا ہے بی بی آج تو بعد یہ جڑی نوجوان لڑکی ہے جدا نام حاجرہ ہے جناب والا انہوں نال لے جاؤ تھوڑی خدمت کرے گی۔ یہ جناب والا بطور کنیز دے ملی ہے۔ جناب حاجرہ جدو نال آ جاندے نے جناب والا جدو اپنے مقام تے آ جاندے نے پھر جناب والا ایک دن سیدہ سارہ بیٹھیاں نے جڑیاں حضرت ابراہیم دی پہلی بیوی ہے تے دل چے خیال آیا اللہ نے مال ڈنگر بے تحاشا دیتا، اللہ نے نبوت دیاں بہاراں بھی دتیاں نے، اللہ نے ہر طرح دے نال عزتاں عطا فرمائیاں نے، لیکن ہے تے ایک چیز دی کمی ہے۔ وہ کیڑی چیز دی کمی ہے؟ اولاد دی کمی ہے۔ جناب بی بی سارہ نے فرمایا ابراہیم میں چاہنی ہاں تہاڈا نکاح حاجرہ دے نال فرما دیاں، سانوں بھی اللہ اولاد دے دے۔ آپ نے فرمایا اگر تیری خوشی ہے تے تیری خوشی دے اندر میں بھی بولو کی ہیں راضی ہیں۔ جناب والا خود بیوی نے اپنے بندے دا دوسرا نکاح کیتا ابراہیم علیہ السلام دا جناب حاجرہ علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے چند عرصے تو بعد حضرت اسماعیل دی صورت سونا تے خوبصورت لال عطا فرما دیتا۔ جناب والا بالکل میں مختصر کر رہا ہوں۔ ایک دن ایسا ہویا بی بی سارہ باہر تشریف لے گیاں تے اماں جی حاجرہ بیٹھیاں نے اپنے پتر دا چہرہ تک رہیاں نے۔ قرآن کہندا ہے جڑی اولاد اگر نیک ہوئے تے ماں باپ واسطے اکھاں دی ٹھنڈک ہے، اگر اولاد جناب والا دین تو دور ہوئے دین دی بغاوت کرنے والی ہوئے تے اوہی اولاد نو اللہ کرندا اولادکم فتنہ، تواڈی اولاد فتنہ ہے۔ جڑی باپ نو ازمائشاں جے پا دے اولاد فتنہ ہے، جڑی رب رسول تو والدین نو دور کر دے اولاد فتنہ ہے۔ او اولاد اکھاں دی ٹھنڈک ہے جڑی جناب والا والدین نو محبت دے نال بلاوے، والدین نو پیار دے نال بلاوے، والدین دیاں مشکلاں نو دور کرے تے والدین واسطے دینی معاملات دے اندر معاون اور مددگار ثابت ہوئے۔ اور جناب والا بی بی حاجرہ علیہ السلام اپنے سکے پتر دے نال پیار کر رہیاں نے۔ ہن بی بی سارہ باہروں آئیاں تو جو ہے سبحان اللہ اور محبت سبحان اللہ، بی بی سارہ باہروں آئیاں، بی بی حاجرہ دی گودی دے اندر کون نے بولو؟ حضرت اسماعیل ہے، بولو نا، توجہ فرمایا کرو نا۔ بی بی حاجرہ دی گودی دے اندر جناب اسماعیل علیہ السلام نے آپ ہی بی بی سارہ نے بی بی حاجرہ دے نال دوجا نکاح کیتا حضرت ابراہیم دا۔ ہن جناب والا برداشت نہیں ہویا، جلال دے اندر آ گئیاں کہ ہوئے ابراہیم دا پتر اے لاڑ کیوں لڑا رہی ہے۔ جلال چ آ کے جناب والا بی بی حاجرہ دے جناب والا کنا دے اندر بالیاں نے، بالیاں کھچ دیاں نے، جناب والا کنا چو خون نکلنا شروع ہو گیا ہے جناب والا۔ لیکن بی بی حاجرہ نے اگو جناب والا کوئی بات ہے اے اوتھوں جناب والا بیبیاں دے حسن واسطے سنگار واسطے آرڈر ہے کہ جناب والا کناں نو بنایا کرنا اپنے شوہر واسطے زیب و زینت واسطے بالیاں ڈالن، جناب کانٹے ڈالن اے جناب والا۔ لیکن دو اہم عظیم ترین عورتاں دی لڑائی دے اندر جناب والا بظاہر لڑائی سی، لیکن حقیقت دے اندر اللہ دی ذات نو پتہ سی سارہ دے نال حاجرہ ناراض ہوئے گی تے میرا مکہ گھر ابراہیم جا کے آباد کرے گا۔ بظاہر دیکھن چکی سی بولو
لڑائی سی لیکن حقیقت دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف آرڈر ہونا سی جناب ابراہیم کہا رہے دونوں بیویاں نو دیکھا جناب والا آپس دے اندر بیٹھیاں نے بی بی سارہ نے فرمایا ابراہیم تیری شادی اس واسطے نہیں کیتی سی کہ جناب والا اے میری جگہ لے لوے فرمایا اے بادشاہ دی بیٹی میری غلام بن کے آئی سی میں تیرے نہ شادی کیتی تاکہ اللہ اپا نو پتر دے دے اللہ نے پتر دے دیتا ہے اے لاڑ کر دیئے اے دے لاڑ کرنا میں نو برداشت اے دے لاڑ کرنا میں نو برداشت نہیں جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر کی کرنا چاہیے ایک قرآن دا قصہ بیان کر رہے ہیں بی بی سارہ نے فرمایا یہ اینو رکھ لے یا اینو رکھ لے یا مینو رکھ لیں فرمایا جس طرح تو راضی ہوئے ادھروں اللہ دا آرڈر آ گیا بولو ذرا اللہ پاک دا آرڈر آ گیا اللہ نے فرمایا اے ابراہیم سارہ نو اتھی رہنے دے حاجرہ نو تو اسماعیل نو لے کے دور چھڑ کے آ جا بولو ذرا دور چھڑ کے آ جا جناب والا پہلی بیوی جناب سارہ علیہ السلام نبی دی زوجہ محترمہ تے نبی دے حکم دے مطابق تے نبی نو حکم نامہ جاری کرنے والی فرمایا لے جا اپنا پتر اپنی بیوی بھی لے جا میرے کار دے اندر آئندہ تو بعد نظر آپ خاموش ہو گئے ادھا یہ مطلب ہے اگر نبی بیوی دی گفتگو سن کے خاموش ہو سکتا ہے تے سانو میں خاموشی سارے بولو ذرا سارے بولو بندے نو خاموشی اختیار کرنی چاہیے حکمت دیتا ہے مسلط دیتا ہے بولو نا خاموشی کرنی چاہیے جناب میں بالکل مختصر کر رہے ہیں جناب حاجرہ نو فرمایا تیاری کر لو با وفا بیوی نے نہیں پوچھا قادی تیاری کر رہے ہو مکان چینج کرنا نانا کوئی گل بات نہیں کی تھی فرمایا تیاری کر لو پتر جناب والا چھوٹی جی عمر دا پتر ہے نبی دی نبوت دا وارث ہے سبحان اللہ نبی دی نبوت دا وارث ہے جبریل جنت جو گھوڑا لے کے سواری تیار ہے آپ سوار ہوئے نے جناب ننے منے بچے نو لیا طویل سفر تو بعد ایک بیابان آیا جنگل آیا ادھر بھی چاڑیاں ادھر بھی چاڑیاں ادھر بھی چاڑیاں نہ رب دی ذات تو علاوہ کسی چیز دا نام و نشان بولو کسی چیز دا وہ وادی جس میں نہ سبزہ تھا نہ سایہ تھا اسے آباد کرنے کے لیے ابراہیم آیا تھا ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ نے نکیلے پہاڑ نے چاڑیاں لمبے لمبے درخت نے جناب والا راہ دی طریقی دے اندر بندہ جاوے او دا دل منہ نو آ جاندا ہے لیکن جناب والا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نوجوان پاک باز طیب و طاہر دی پیکرا متقیہ مسکیہ جناب والا بیوی تے چھوٹا بچہ کی دی خاطر چھڑیا بولو اللہ دی سارے بولو اللہ دی رضا دی خاطر لیکن بی بی تھلے اتری ہے جناب والا جدو آپ جان لگے نے بی بی جدو جان لگے نے کمیز دا پلو پکڑ کے کہن دیا نے ابراہیم شکوات نہیں کر دی لیکن ایک گل دا جواب دیں جا ایک گل دا بولو سارے بولے ایک گل دا جواب دیں جا اکھاں عبدیدہ نے دل جناب والا بڑا بے قرار تے بڑا بے چین ہے فرمایا ابراہیم سانو ایتھے کدے حوالے چھٹ کے جا رہے ہیں سانو ایتھے کدے حوالے چھٹ کے جا رہے ہیں نالی ایک دیتا ہے تینو تیرے مینو لگ دا ہے تینو تیرے رب دا تے آرڈر تینو تیرے رب دا سارے بولو تینو تیرے رب دا آرڈر تے نہیں ہے آپ نے جنابے والا ہاں جواب تے نہ دیتا اکھاں دے آنسو زوجہ سمجھ گئی جنابے والا زبان دی تھرتھریلا پن سمجھ گئی فرمایا ہاں تینو تیرے رب دا ہی آرڈر ہے اگر تینو تیرے رب دا حکم ہے تو فرمایا آج تو بعد کوئی دل دے اندر کوئی زبان چے شکوائے زد نہیں آئے گا بولو ذرا سبحان اللہ کونا جناب والا وقت گزرتا گیا جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام دی یعنی جناب والا شادی دا وقت قریب آیا شادی ہو گئی آپ دی شادی تو بعد جناب والا پہلی شادی آپ دی توڑ
سارے بولو توڑ نانی بھی 14 سال تو بعد باپ دے خون جنابے والا کھچ ماری تے پھر بھی بی بی سارا نو فرمایا بی بی سارا نے پوچھا ابراہیم بڑا بے چین ہے بڑا بے قرار ہے کی گل ہے فرمایا پتر نو ملن تے دل کر دائے بولو سبحان اللہ پتر نو سارے بولو ذرا پتر نو ملن تے پتر نو بولو پتر نو ملن تے بولو سارے بولو پتر نو دل کر رہے کندہ کر رہے بولو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا کر رہے ہیں بی بی سارا کو اجازت لے رہے نے سیکھنا چاہیے نبی نے تو ڈیٹلی اللہ نہ گالا ہونا تھی لیکن کرو جان لگے نے تے بیوی نو کہہ رہے نے اگر تیری اجازت ہے آپ کی بی بی سارا کو کون کہہ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام یار یاد کرو نا نام ابراہیم اسماعیل یاد کرو نا بی بی سارا علیہ السلام یاد کرو فرما رہے نے فرمایا بڑے آپ دیدہ ہو بڑے بے چین بڑے بے قرار ہو فرمایا پتر دی یاد آ رہی پتر دی بولو اللہ دودھ دی تے اولاد دی کسے نو تھوڑنا دوے محتاجی نہ دوے اللہ اولاد دوے اللہ نیک دوے آل رسول آل صحاب نہ پیار کرنے والی تے والدین دی مطیع اور تابدار تا فرماوے بی بی حاجرہ بی بی سارا نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ پتر نو ملن واسے لیکن میری ایک شرط ہے میری بولو ایک کون کہہ رہی ہے میری ایک شرط ہے بی بی سارا کہہ رہی ہے ابراہیم علیہ السلام نو کہہ رہی ہے ابراہیم نے فرمایا 14 سال ہو گئے دل دا جگر دا ٹکڑا اکھاں تو لے چانا ملنا چانا فرمایا اجازت میں دینی لیکن اجازت ایک سارے بولو اچھی آواز نہ بولو محبت نہ بولو ایک شرط فرمایا کیڑی شرط ہے فرمایا جس سواری تو جاؤ گے سواری تو تھلے نہیں اترنا سواری تے کھول کے سواری تے بے کی آواز مارنی ہے اگر مل جاوے تے ٹھیک ہے کئی دن دا سفر کرن تو بعد اسے جگہ تے پہنچے نے وادی بیابان چ پہنچے نے جنابے والا جنگل بھی ہے پہاڑ بھی نے پتھر بھی نے آواز دیتی جنابے والا اسماعیل علیہ السلام دی پہلی بیوی باہر آندی ہے فرمایا اے نہیں دسیا میں ابراہیم علیہ السلام میں اسماعیل دا باپ پتر دی محبت چ سفر کر کے آیا وہاں پتر دا چہرہ تکن آیا وہاں فرمایا بی بی اسماعیل کتھے ہیں انہوں نے کہا جنابے والا جنگلاں چھے گئے نے شکار کرنوا سے فرمایا کار دا بسر اوقات کی میں دا ہوندہ ہے بی بی اگوں نہ شکری سی معلوم ہویا اگر نبی دی زوجیت دے اندر نہ شکری بی بی آ سکتی ہے تسی تے میں کسے باغ دی مولی بولو نہیں ہے پھر بھی بندے نو صبر کرنا چاہیے ہے صبر استقلال دے نال اپنے معاملات کرنے چاہیے نے فرمایا پتر بسر اوقات کی میں دا ہوندہ ہے اگو کہندی بس کدی مل جاندی ہے کدی بولو صحیح کدی مل جاندی ہے کدی نہیں ملدی آپ نے فرمایا آپ جان لگے بی بی نے پوچھا نہ چاہ پوچھی نہ پانی پوچھا نہ بیٹھن دا پوچھا ہے آپ فرماؤ بی بی کہن لگی ہے کوئی نصیحت فرمایا جدو پتر آوے اے نہیں دسیا میں باپ ہے فرمایا جدو اسماعیل آوے انہوں کہیں کار دی دہلیز بدل لوے آپ چلے جاندے نے رات نو حضرت اسماعیل آئے بی بی آپ دی بی بی کہن لگی ایک بابا آیا سی کوڑے دے اوپر سوار سی تیرا پوچھا میں نو پوچھا کار دا بسر اوقات کی میں کیا بس بڑا مشکل ہوندہ ہے میں نو جاندہ جاندہ کیا گیا اسماعیل جدو آوے انہوں کہیں کار دی دہلیز کار دا دروازہ بدل لوے آپ نو سمجھ آ گئی وہ کہن لگی ایدہ کی مطلب فرمایا چونکہ تو بڑی نشکری عورت ہے کدی بھی اللہ دا شکر ادا نہیں کیتا تو کدی بھی کار نو اچھے طریقے نہ مینج نہیں کیتا تو ہمیشہ اپنی زبان دے اوپر نشکری دے لفظ بولے نے میں اور کوئی بابا نہیں سی میرا باپ ابراہیم علیہ السلام
سی جنوں اللہ دی طرفوں پیغام آندا ہے او جناب والا مبہم الفاظ دے اندر کیا گیا ہے دہلیز بدل لینا دہلیز دا مطلب ہے کہ اس بیوی نو طلاق دے کے نمی بیوی کر لو اس بیوی چو اللہ تبارک و تعالیٰ تو انو اولاد دے گا او اولاد تیری نبوت دی وارث ہوئے گی اچھا کئی عرصے تو بعد پھر باپ دے خونے جوش ماریا بی بی سارا نو کہنے لگا اج دل کر دائیں پتر نو دوبارہ پھر ملن واسطے جاواں فرمایا شرط بولو ذرا شرط وہی یہ چلا جا لیکن کوڑے دو تھلے نہیں اترنا کیونکہ بی بی سارا نو پتا سی کوڑے دو تھلے اترے گا بی بی حاجرانہ گلاں باتاں ہونی ہیں حالانکہ وہ بھی بیوی ہے حلال بیوی وفادار بیوی ہے غماں نو دور کرنے والی دکھاں نو دور کرنے والی مشکلات دے اندر دل دا بوجھ ہلکا کرنے والی فرمایا ٹھیک ہے جاندے نے دروازے تے دستک دے نے اندروں آواز آندی ہے کون ہے تعارف کروان دے نے اسماعیل نو ملن واسطے آیا وہاں کہندی اسماعیل نو بعد چو ملنا نا پہلے دسو تو انو روٹی کھواواں یا پانی پلاواں بولو سبحان اللہ تو انو روٹی کھواواں تو انو روٹی کھواواں یا تو انو پانی پلاواں آپ دے دل دے اندر بڑا احترام پیدا ہویا کیونکہ آپ کہہ کے چلے گئے سی آپ نو پانی پیش کیتا آپ نو روٹی پیش کی تھی پھر او بی بی جڑی رشتے جے آپ دی بہو لگ دی سی او اندروں جاندی بالٹی جے پانی لے کے آندی ہے کہندی بابا جی تھلے کرو تواڈیاں زلفاں سوار دیاں بڑی مٹی پئی ہوئی ہے مٹی چاڑ دی ہے چاڑن تو بعد پھر دوبارہ آپ نو پوچھ دی اندر تشریف لے کے آؤ فرمایا میں تھلوں کوڑے دے اتر نہیں سکدا کیونکہ میں بی بی سارا نو زبان دے کے آیا ادھروں بھی زبان دی پاسداری ہے ادھروں بھی خوش ہو رہے نے جان لگے نے وہ بی بی کہندی بابا جی جان لگے سیانے لگ دے ہو نورانی چہرے والے لگ دے کوئی نصیحت کر دے جاؤ فرمایا بیٹی جو شام نو اسماعیل آوے انہوں کہہ دینا بابا آیا سی بابا کہندا سی اپنی دہلیز نو قائم رکھی دہلیز نو تبدیل نہ کریں آپ رات نو آندے نے آگے وہ بی بی کہندی ہے السلام علیکم بابا آیا سلام کیا چاہ پانی پوچھے آئے او دے بالا نو کنگی کیتی بال بھی دھوتے نے جان لگیا کوئی جنابے والا خدو نوش بھی دیتا ہے وہ جاندہ جاندہ کیا گیا جدو اسماعیل آوے انہوں کہنا دہلیز نو کی رکھے بولو سارے بولو دہلیز نو قائم رکھے آپ نے تبسم فرمایا آپ نے فرمایا تینوں پتہ ہو کون سی فرمایا نانا مینوں نہیں پتہ سی فرمایا او میرا باپ ابراہیم سی جڑا مینوں ملن واسطے آیا سی مینوں بولو ملن واسطے آیا سی تے فرمایا اجڑا دہلیز دا کہہ گیا ہے فرمایا او کہہ گیا ہے تیری بیوی بڑی پاک ہے تیری بیوی بولو بڑی پاک ہے تیری بیوی بڑی وفادار ہے بڑی حبدار ہے تیری بیوی بڑی محبت کرنے والی ہے اس بیوی نو جنی دیر تک زندگی ہے اپنی زوجیت چو خارج نہ کریں فارغ نہ کریں اللہ ادھر تینوں نیک اولاد بھی دے گا اللہ تبارک و تعالی اولاد دے گا اولاد بھی ایسی دے گا جس اولاد چو آخری نبی پیدا ہوئے گا ذوالقعدہ دا مہینہ ہے اسے واسطے جناب قربانی کر دیں حضرت ابراہیم دی یاد چے کر دیں حج کرنے واسطے جانے مطاف دا چکر لانے ابراہیم دی یاد چے لانے حجر اسود نو بوسا دینے انبیاء دی سنت سمجھ کے مقام ابراہیم تے نفل پڑھ دیں جتھے پیران دے نشان نے جالی دے اندر محفوظ کیتا ہے ابراہیم دی یاد دلاندہ ہے جناب والا صفا مروہ تے آنے بی بی حاجرہ دی یاد آندی ہے صفا بھی تے مروہ بھی جدو ابراہیم چھڑ کے چلے گئے جناب والا کھجوراں پانی سارا کچھ ختم ہو گیا ایک دن جناب والا سورج اپنی اگ برسا رہے آئے ماں دے پستانہ جو دودھ خوش ہو گیا ہے ماں دی مامتا محبت ہے ماں دی مامتا پیار ہے ماں دی مامتا عشق ہے محبت غالب آگئی پتر دے اوپر ماں نے جناب والا ادھر دوڑیا تو انو پتہ سی سڑکاں دے جاندے ہوئے ایک میل تو دور نظر آندہ ایویں جویں جناب والا پانی چھلکدا پیا ہے پانی دا عکس نظر آندہ ہے تسی سارے جاندے رہندے ہو اسی طرح ماں نے دیکھا مروہ وال ویکھ کے صفا دے اوپر سورج پیا آپ نے بیٹے دی محبت سے دیکھا پانی ہے ادھر دوڑیاں نے دیکھا قریب جاندیاں نے جناب والا پانی
پھر اتھے جاندیاں نے مروا وال چلک پہندی ہے سورج دی اس طرح محسوس ہو رہا ہے جی میں کیے بولو سارے بولو کیے پانی 7 مرتبہ میں چکر لائے نے جدو 7واں چکر ہے 6 مہینے دی اسماعیل دی عمر ہے تے جناب والا 2 روایتاں مل دیاں نے آپ نے پیاس ہی شدت دی وجہ تو اس طرح جناب والا پتھر دے اوپر ایڑی لگائی ایک اے حدیث مل دی ہے ایک دوسری حدیث مل دی ہے جدو ماں بیٹے دی محبت دی خاطر کدی ادھر جا رہی ہے کدی ادھر جا رہی ہے خدا دی محبت غالب آ گئی خدا نے جبریل امین علیہ السلام نے حکم فرمایا دیکھ ماں بیٹے دی محبت چکیویں دوڑ دی پئی ہے جا کے زمین تے پر مارنا تیرا کام ہے جنتی چشمہ زمزم دا پیدا کرنا میں خدا دا کام ہے یہ 2 روایتاں نے آپ نے ایڑی ماری جناب والا چشمہ جاری ہو گیا ہن جناب والا پانی ہو گیا پہلے ایک بوند تو ترسریاں سن ہن ایک بوند نہیں ہے جناب والا ہن پانی ختم ہوندا بولو پانی سارے بولو نا پانی ختم ہون دا نا نہیں لے رہا ہن جناب والا اتھے تے پانی نظر آیا دوڑ دیاں نے لیکن اللہ نو ماں دی ادا اتنی پسند آئی دیکھنا ذرا ماں دا احترام اور ماں دا مقام اتھے اندازہ لا سکدے ہو کہ ماں دی مامتا نو ویکھ کے اللہ تبارک و تعالی نے صفا مروہ نو حج دا اہم رکن عطا کرا دیتا ہے اے ماں سی جدی محبت دے اندر اللہ نے قیامت تک واسطے ایک قانون بنا دیتا ہے کوئی جناب والا بادشاہ ہوئے کوئی فقیر ہوئے کوئی کسے ذات دا ہوئے کوئی کسے ذات دے نال تعلق رکھن والا ہوئے جنی دیر تک بی بی حاجرہ دی یاد صفا مروہ تے دوڑے گا نہیں اللہ فرماتا نہ عمرہ قبول کران گا نہ حج قبول کران گا اے جناب والا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے خاندان دیاں محبتاں خاندان دیاں قربانیاں جڑے اج جا کے ہوتے حاجی کر دے پہنے حاجی جناب والا اے آپ نہیں کر رہے اللہ دے نبی نے خود فرمایا قربانی سال تو بعد سانو ابراہیم دی یاد دلان دیئے وہ ایک مرتبہ بیٹے دی گلے تے چھری پھیرن دی کوشش کیتی ہے لیکن اللہ نے فرمایا اے تیرا عمل نہ پسند ہے سال تو بعد جنہیں لوگاں نو پیسہ دیاں گا جنی دیر تک صاحب نصاب صاحب استطاعت تیری یاد قربانی نہیں کرن گے انہاں دا مال ہی میں پاک نہیں فرماواں گا اے جناب والا ذوالقعدہ دا مہینہ ہے اگلا ذوالحجہ دا مہینہ ہے اے حج دے جننے بھی ارکان نے اسی مطاف کر دے ہیں زمزم پینے ہیں اے زمزم میں اسماعیل دیاں ماں دیاں دعاواں دا سمرے پھر میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا دے پانیاں دے وچوں سب تو زیادہ افضل ترین جڑا پانی ہے میرے آقا نے فرمایا او دا نام زمزم میں صحابہ اکرام نے فرمایا حضور ادھی فضیلت کی ہے فرمایا بیمار پیوے گا اللہ بیمار نو شفا دے دے گا عام پانی بولو عام پانی سائنس ٹیکنالوجی ڈاکٹریٹ طب اے کہندی ہے عام پانی بندہ کھڑا ہو کے پیوے اس سیتا کتھے جاندہ گردیاں یہ طب کہندی سائنس کہندی جدی وجہ تو گردے خراب ہوندہ اندیشہ ہوندہ ہے پانی اگر بندہ کھڑا ہو کے پیوے لیکن جناب والا زمزم دا واحد اعزاز ہے اللہ دے نبی نے فرمایا نو کھڑا ہو کے پیتا جاوے ہوں توڑے ذہن سے سوال آ گیا ہے اے تے گردے چے جاندہ ہے لیکن زمزم شریف دے بارے جو حکم ہے اے گردے چے جائے گا اے دی برکت دے نال اللہ گردے نہیں بیماریاں نو بندے نو محفوظ فرما لے گا یہ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کا نام ہے صفا پہ دوڑنا بی بی حاجرہ علیہ السلام کی اداؤں کا نام ہے زمزم شریف کو پینا بی بی حاجرہ بنی قبیلہ جرہم کی اندازوں میں سے ایک انداز ہے شیطان کو کنکر مارنا یہ ابراہیم علیہ السلام کی یادوں میں سے ایک یاد ہے قربانی کرنا جناب ابراہیم علیہ السلام کی یادوں میں سے ایک یاد ہے
لبیک اللہم لبیک کا ترانہ، لبوں پہ لاپنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے گھر کو تعمیر کر لیا تو اللہ نے فرمایا لوگوں کو بلاؤ، تو آپ نے فرمایا اللہ میری آواز تو اتنی پاورفل نہیں ہے، اتنی طاقت والی نہیں ہے، اتنی قوت والی نہیں ہے، میری آواز تو یہ ساتھ والا بستی والا بھی نہیں سن سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا جبل ابی قبیس کے اوپر چڑھ جاؤ۔ یا اللہ میں چڑھ تو جاتا ہوں لیکن یا اللہ میری آواز کو سنے گا کون؟ فرمایا ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے۔ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوگا اور جو باپ کی پشت میں ہوگا، جو ماں کے پیٹ میں ہوگا، جو باپ کے پشت میں ہوگا، فرمایا اس تک آواز بھی تیرا رب وہاں پہ پہنچا دے گا۔ اور فرمایا کہ آواز جب تو دے گا نا اللہ کے گھر کا طواف کرو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے وعدہ کیا جو ماں کے پیٹ میں بیٹھ کے یا باپ کی پشت میں یا بظاہر چلتا پھرتا جتنی مرتبہ آپ کی آواز پہ لبیک کہے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مرنے سے پہلے اتنی مرتبہ اللہ کے گھر کی آگے زیارت کرے گا۔ یہ جو لوگ ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں، 2 سال کے بعد عمرے پہ، 3 سال کے بعد عمرے پہ، لوگ ان کو باتیں بھی کرتے ہیں ویسے، اور باتیں وہ لوگ ہی کرتے ہیں جو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تنقید وہ بندہ کرتا ہوتا ہے جس کے پلے کچھ نہ ہو، جس کی دکان میں سودا نہ ہو، وہ تنقید کرتا ہے۔ اچھے لوگ کام کر کے دکھاتے ہیں، ان کو بھی لوگ کہتے ہیں پچھلے سال بھی حج پہ گیا تھا، اس سال بھی حج پہ گیا تھا۔ ارے آپ ان پہ اعتراض نہیں کر رہے، آپ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اللہ کے گھر کا طواف کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا جتنی مرتبہ آپ نے کہنا ہے لبیک اللہم لبیک، فرمایا اتنی مرتبہ مرنے سے پہلے مکہ بھی دیکھے گا، مدینہ بھی دیکھے گا۔ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، حجاج کرام جا رہے ہیں حج کے لیے، اللہ ان کا جانا قبول و منظور فرمائے۔ جو لوگ اس وقت مطاف کعبہ میں ہے، حرم نبوی میں ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی حاضری کے توسل سے اللہ ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مرنے سے قبل مکہ پاک اور مدینہ پاک کی بعد بحاضری نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔